الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زکوٰۃ کے بارے میں بعض احباب نے سوال کیا تھا۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا زکوٰۃ بتا کر دینی چاہیے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ لیتا نہیں ہے، تو ایسے انسان کو بتا کر دینی چاہیے تاکہ اعلیٰ وجہ البصیرہ وہ آپ سے لینا چاہے تو لے لے، چاہے تو وہ آپ کو منع کر دے۔ لیکن جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال لے لیتا ہے، تو اس کو بغیر بتائے دینی چاہیے تاکہ اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان مندی کر کے اور اذیت دے کر۔ اور ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، جیسے کہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تھی کہ وہ 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس نکال دے، تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نمبر 3، کہ پلاٹوں پر زکوٰۃ ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ کہ پلاٹ کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایک انسان نے پلاٹ خریدے ہیں بیچنے کی نیت سے کہ کل کو جب یہ مہنگے ہوں گے ان کو میں بیچ دوں گا، تو اس صورت میں جب سال مکمل ہوگا وہ اپنے ان پلاٹوں کی زکوٰۃ نکالے گا، اس وقت جو پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق، اس کی جو اصل قیمت ہوگی۔ اگر ایک انسان نے پلاٹ لیا ہے مستقبل میں رہائش کرنے کے لیے تو یا اپنی اولاد کے لیے، تو اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور پھر بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہسپتال میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ہسپتال یا ویلفیئر یا ڈسپنسری، اگر وہاں پر صرف علاج غریبوں اور فقیروں کا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جو قرآن نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں ذکر کیے ہیں، اگر تو انہی کا علاج ہوتا ہو تو اس صورت میں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہسپتال ہے یا ویلفیئر یا ڈسپنسری ہے، یہاں پہ تو ہر قسم کا انسان آتا ہے، مالدار بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اگر تمام لوگوں کا وہاں علاج ہوتا ہے تو پھر ایسے ہسپتال میں زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ تو لہذا ہسپتال ہے یا اور جو ایسی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں یہ۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس کرنسی ہے، نوٹ ہیں، تو اس کا نصاب سونے کو بنایا جائے گا یا چاندی کو بنایا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی مالیت کم ہوگی اس کو مساوی قرار دیا جائے گا، یہ نوٹوں کو ان کے مساوی قرار دیا جائے گا۔ تو اس دور میں چاندی چونکہ سستی ہے سونے کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ سونا اور چاندی کے درمیان جو ریٹ کا فرق تھا وہ 1 روپیہ اور 7 روپے کا تھا، یعنی چاندی اگر 1 روپے کی ہے تو سونا 7 روپے کا ہوتا تھا۔ آج کے دور میں سونا اور چاندی کی جو قیمتوں میں جو فرق ہے وہ 1 اور 30 کا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے۔ تو لہذا اسلام نے غریبوں کا بھلا کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے، جو کرنسی ہے، خواہ وہ پاکستانی کرنسی ہو یا ریال ہے یا یورو ہے یا ڈالر ہے، جو بھی کاغذی کرنسی ہے اس کا نصاب اسلام نے چاندی کو مقرر کیا ہے۔ چونکہ چاندی سستی ہے اور یہ زکوٰۃ نکالی بھی جا سکتی ہے، اس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو اسلام نے جو معیار ہمیں بیان کیا ہے نا، یہ سب اس لیے تاکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔